ہم نے پڑھا امام شافعی نے فرمایا تھا لو کان رزقا حب آل محمد فلیشهد الثقلان انی رافضی. تو سوچتا تھا کیا اہل بیت کی محبت کی بنیاد پر رافضی کہہ دیا گیا ہو؟ کیا صرف اہل بیت کی محبت کی بنیاد پر انہیں رافضی کہہ دیا گیا ہوگا کہ آخر اتنے جوش میں، اتنے جلال میں، اتنے غضب کے عالم میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو جن و انس گواہ ہو جائیں، انسان بھی گواہ ہو جائیں، جنات بھی گواہ ہو جائیں، انی رافضی. امام شافعی یہ ذہن دے رہے، یعنی اب یہ ہم سوچتے تھے کہ اہل بیت کی محبت کی بنیاد پر رافضی کہہ دیا جائے گا. یہ رافضی تو جھوٹے محبت اہل بیت والے ہیں، یہ اہل بیت کی محبت کے جھوٹے دعوے دار ہیں، جھوٹے مدعی ہیں. الحمدللہ ہم سنی ہی سچے محب اہل بیت ہیں، تو اہل بیت کی محبت کی بنیاد پر رافضی کیسے کہہ دیا گیا ہوگا، کیسے کہہ دیا گیا ہوگا. مگر جب اور آگے بڑھا تو سمجھ میں آیا کہ حضرت رکن عالم سہروردی نے بھی کہا ہے میں علی را دوست دارم خلق باید رافضی بس خدا و مصطفیٰ جبرائیل باشد رافضی. اللہ اکبر. اب یہ بھی دیکھا کہ معاملہ یہ ہے کہ انہیں بھی ایسا کہہ دیا گیا، انہیں بھی ایسا کہہ دیا گیا. اور یہی تک نہیں، تحریریں موجود ہے سرکار اعلیٰ حضرت کا جب شجرۂ نسب لوگوں نے دیکھا، دیوبندیوں نے دیکھا، وہابیوں نے دیکھا، نام میں جس کے دیکھے باپ کے والد کے نام میں ہے تو علی ہے، دادا کے نام میں ہے تو علی ہے، پردادا کے نام میں ہے تو علی ہے، پورا خاندان اہل بیت کے نام پر ہے تو انہیں بھی دیوبندیوں وہابیوں نے رافضی کہہ دیا. فمعاذ اللہ رب العالمین. یہی تک قافلہ رکا نہیں، یہی تک معاملہ رکا نہیں، بلکہ محدث اعظم ہند نے بھی کہا تشیع نام گر باشد ولائے آل مولانا، تشیع نام گر باشد ولائے آل مولانا. خدا بینت، خدا دانت، منم شیعہ، منم شیعہ. واہ بھائی واہ، زندہ باد. سمجھ میں آیا؟ یہ ناسبیت کا کیڑا ابھی کوئی نیا نہیں ہے، بہت پرانا ہے. یہ ناسبیت کا کیڑا بہت پرانا ہے. تو ہم نے کہا او رافضی کہنے والوں، تم رافضی کہہ کر کے اپنی نسبت کہیں اور جوڑ رہے ہو اور ہمیں امام شافعی کا صدقہ مل رہا ہے، رکن عالم سہروردی کا صدقہ مل رہا ہے، اعلیٰ حضرت کا صدقہ مل رہا ہے، محدث اعظم کا صدقہ مل رہا ہے، اور ہم بتا رہے ہیں سنو مر جاؤ گے، جہنم چلے جاؤ گے، مگر ثابت نہیں کر سکتے، ثابت نہیں کر سکتے. اور سنو، علی علی کرنا رافضی ہے. حضرت معاملہ تو یہ ہے المیہ، اس دور کا المیہ بتانے جا رہا ہوں، پھر ایک بات بتاؤں گا میں آپ کو. اس دور کا المیہ یہ ہے کہ جاہل کو کہا جا رہا ہے علامہ. کیا بات ہے حضرت، کیا بات ہے. اس دور کا المیہ یہ ہے کہ جسے خود اصلاح کی ضرورت وہ چھاپ رہا ہے پوسٹر اصلاح معاشرہ. اس دور کا المیہ یہ ہے کہ جہیز کے خلاف بولنے والا 30,000 طے کر کے اس دور کا المیہ یہ ہے کہ پردہ کے تعلق سے بولنے والوں کی بہو بیٹیاں بے پردہ نظر آ رہی ہیں. اس دور کا المیہ یہ ہے کہ کانا دوسرے کو کلمہ کہنا ہے. اس دور کا المیہ یہ ہے اسٹیج پر چوری کرنے والا چوری کے
خلاف اس دور کا المیہ یہ ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کا خون ہو رہا ہے اور نعرہ لگ رہا ہے مسلک یہ المیہ ہے اور ایسے جاہل قسم کے لوگوں نے معاشرے کو گندا کر رکھا تھا معاشرے کو گندا کر رکھا تھا ہم سمجھ نہیں پاتے حضرت سمجھ نہیں پاتے کہ ایک لفظ چلتا ہے کہیں کہیں بولا جب لوگ بول دیتے فوراً بولا نیم رافضی اس کا ترجمہ تو بتاؤ نیم رافضی کا ترجمہ بتاؤ کیا ہے ترجمہ جہاں علی علی کرتے دیکھا یا تو رافضی یا نیم رافضی جہاں اہل بیت کا ذکر کرتے دیکھا رافضی یا نیم رافضی فوراً یہ جملہ آ جاتا ہے مگر میں نے کہا اے رافضیت کا لیبل دوسرے کے اوپر چسپاں کرنے والوں جب تطہیر نے وہابیت کی بولی بولی تھی کہاں مر گئے کیا کہہ رہے واہ خوب اچھا بول رہے ہیں جب اس نے پیغام لکھا وہابی نہیں تو نیم وہابی کیوں نہیں کہا عجب مولوی تطہیر جیسے ناہنجار نے صلاۃ و سلام پڑھنے کو بند کرنے کی بات کہی چھوڑنے کی بات کی نماز کے بعد صلاۃ و سلام پڑھنے پر پابندی لگائی تو وہابی نہ کہہ سکے نیم وہابی کیوں نہیں بہت خوب بھائی بہت خوب جب مولوی تطہیر نے مزارات اولیاء کرام کو مندروں گرودواروں سے تشبیہ دی تو اس وقت تو میں نے وہابی نہیں تو نیم وہابی کیوں نہیں کہا پتا کیا چلا تمہیں نہ رافضیت سے مطلب ہے نہ وہابیت سے مطلب ہے تمہیں تو ذکر علی سے تمہیں تو ذکر حسین سے چڑ ہے تمہیں تو ذکر اہل بیت سے چڑ ہے معصوم ملت کا جنازہ مبارکہ جب نکلا پیلی بھی شریف پہ تعزیہ شریف لے کر کے چلے تو پیغام دے دیا معصوم ملت نے دنیا میں رہتے ہوئے میرا جلوہ دیکھا تھا اب وصال کے بعد جلوہ اور دیکھ موبائل میں نعرہ لکھ کر کے دیکھ کر کے نعرہ لگانے والوں حشمتی نوجوانوں کو دیکھ لو دو چار نعرے لکھ کے
ان نبی گانے الحمدللہ خانقاہ حشمتیہ کا اسٹیج جہاں ہوتا یہ مشاہدہ آپ کر رہے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے سے پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ یہاں صرف دین نہیں ہوتا، یہاں ایک پیغام دیا جاتا ہے، دین کا پیغام دیا جاتا ہے، شریعت کا پیغام دیا جاتا ہے، وہابیت کا حکم بتایا جاتا ہے، دیوبندیت کا حکم بتایا جاتا ہے، رافضیت کا قلع خما کیا جاتا ہے، اور ناصبیت و خارجیت کی گردن کو مروڑ کر کے وہیں پر دابتا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ دل بلا پہ گھومتے ہیں مگر کچھ ہو نہیں۔ اب سنیے، ایک حقیقت بیان کروں، ہم جھوٹی تعریف نہیں کرتے، میں یہ حالات پسند کرتے، ایک حقیقت بیان کرنے جا رہا ہوں۔ ان نبیل گانے مظہر اعلیٰ حضرت کی مار سے، حقیقت بیان کر رہا ہوں، ان نبیل گانے مظہر اعلیٰ حضرت کی مار سے بڑے بڑے ڈھول پھٹ گئے، بڑے بڑے ڈھول پھٹ گئے۔ رفو کی کوششیں ہو رہی ہیں مگر کوششیں بیکار ہیں۔ کھوکھلے ہیں، پھٹ گئے۔ اب میدان میں کچھ چھوٹے چھوٹے جو کھلونے کی دکان پر پلاسٹک کے ڈھول بکتے ہیں، دیکھیے چھوٹے سے بچوں کے بجانے کے لیے، اب وہ چھوٹے چھوٹے پلاسٹک کے ڈھول میدان میں آئے، اب وہ آئے ہیں تو ان کو اگر یہ حضرات منہ لگاوے اور تھوڑا سا اچھے طریقے سے خبر لے لے تو ان کے تو چتھڑے اڑ جائیں۔ یہ چھوڑ دے رہے ترس کھا کر کے کہ تمہاری حیثیت ہی نہیں ہے کہ ہم منہ لگائے، تم کھلونے ہو، ان کے کھیلنے کے لیے چھوڑ دیے گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان مظہر اعلیٰ حضرت، عرص حضور معصوم ملت، عشق محبت عشق محبت۔ فیضان فاتح تکبیر، فیضان فاتح تکبیر، فیضان فاتح تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، تو اب تو ان لوگوں کو سبق سکھانے کے لیے، سبق سکھانا بھی کیا ہے، کہہ دیا حقیقت میں کھلونے ہیں، ہم ہمارے حشمتی نوجوان ان سے کھیل رہے ہیں، اب وہ کھلونے بنے ہوئے ہیں۔ ہاں، ان حضرات کا کہنا یہ ہے، دم ہے تو اپنے اندر بیٹھے ہوئے بڑے بڑے خاک کو نکالو، تب سمجھ میں آئے گا علم کیا ہے، علم کیا ہے، فتویٰ کیا ہے، فتاویٰ رسمیہ میں کیا ہے، عالمگیری میں کیا ہے، سورہ مختار میں کیا ہے، دار الرائٹ میں کیا ہے، نار الفائٹ میں کیا ہے۔ یہ حضرات انتظار کر رہے ہیں کوئی ہو تم نکلے۔ واہ 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 واہ۔ جواب نہیں بھائی، مفتی صاحب جواب نہیں، بڑے بڑے کھاکوں کو نکالو، صحیح بات ہے، معاشرے کے لیے حقیقت بیانی کریں۔ اب سنیے، اب جہالت بتا رہا ہوں، اس گروپ کی ناقدیت، گروپ کی اعلیٰ درجے کی جہالت بتا رہا ہوں، اور ابھی مکمل وضاحت بھی نہیں کروں گا، اسی موقع کے لیے چھوڑ رہا ہوں، اشارہ کر رہا ہوں۔ سن لو، افضلیت الگ ہے،
یہ علماء بیٹھے ہیں، حضرت مفتی عبدالرحمان صاحب کی نظر وغیرہ ہے، افضلیت و فضیلت الگ ہے۔ ایک مولوی ہے، ابھی آپ نے جناب اخلاق محبوبی صاحب نے سنا نا، جو کربلا کے واقعے کو جھوٹا کہے وہ کیا ہے؟ جاہل ہے۔ تو ایسے ایسے جاہل ہیں، لوگ پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں، تو کہتے کیا ہے ایسے جاہل کہ فضیلت میں مولا علی کو سب سے زیادہ کہہ دیتے ہیں، یہ رافضیت، یہ رافضیت۔ سن لو، اعلیٰ حضرت کی کتاب سے بتا رہا ہوں، فضیلت میں مولا علی کا عالم یہ ہے، جو فضیلت خاصہ مولا علی کو حاصل ہے وہ کسی اور کو بالکل نہیں ہے۔ ہم بتائیں فضیلت، تم سمجھو افضلیت۔ اب کہو کہ فضیلت میں مولا علی کو سب سے زیادہ بتا دیا، ابے ہم نے نہیں بتایا، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، ہم نے نہیں بتایا، امام احمد ابن حنبل نے لکھا ہے، ہم نے نہیں بتایا، عبداللہ ابن عباس نے کہا۔ حدیث مبارک میں، احادیث طیبہ میں جتنی فضیلتیں مولا علی کے لیے ہیں کسی اور صحابی کے لیے نہیں ہے۔ اگر ہمت ہے تو اعلیٰ حضرت کو رافضی ہے، ہمت ہے امام احمد بن حنبل کو رافضی ہے، ہمت ہے تو عبداللہ ابن عباس کو رافضی ہے۔ جاہلوں کا دور اور نعرہ لگ رہا ہے مسلک اعلیٰ حضرت، تازیہ کے خلاف بولو، نعرہ لگواؤ مسلک اعلیٰ حضرت کا، کوڑے کے خلاف بولو، نعرہ لگواؤ مسلک اعلیٰ حضرت کا، چادر کے خلاف بولو، نعرہ لگواؤ مسلک اعلیٰ حضرت کا۔ جتنے حملے ادھر سے وہابیوں کے بندیوں کے دلالوں کی طرف سے ہو رہے تھے، یہ سنی مولوی نہیں ہے، یہ دلال ہے، دلال۔ چادر کے خلاف بولنے والا وہابیوں کا، کونے کے خلاف بولنے والا وہابیوں کا، مزار پر حاضری کے خلاف بولنے والے کا، وہابیوں کا دلال۔ چادر و گاگر کے خلاف بولنے والا کون ہے؟ وہابیوں کا۔ تازیہ کے خلاف بولنے والا کون ہے؟ وہابیوں کا۔ وہابیوں کے دلال ہیں، دلالی کر رہے ہیں۔ دلالی نہیں تو کیا ہے؟ کنڈے کے خلاف کل تک آپ یہی سنتے تھے، کون اعتراض کرتا تھا؟ بولے کون؟ اب یہ کرنا دلال ہوئے کہ نہیں؟ چادروں کے خلاف کون بولتا تھا؟ وہابی۔ اب یہ بول رہے ہیں، کون دلال؟ کس کے دلال ہوئے ہیں؟ وہابیوں کے۔ تازیہ کے خلاف کون بولتا تھا؟ اب یہ بول رہے ہیں، یہ کون ہوئے؟ مزار شریف کو چوم لے، در پاک کو چوم لے، سجدہ کون کہتا تھا؟ اب یہ کہہ رہے ہیں، یہ کون ہوئے؟ وہابیوں کے۔ یوں تو مفتی اعظم کے ماننے والے، سجدے درے جانا پر کرتا ہوں کبھی کھائی، سجدہ نہ سمجھ نجدی، سر دیتا ہوں اور سجدہ کہتا سجدہ۔ فتویٰ لگا، حضرت بیگم شاہ وارسی کہتے ہیں بیگم تیری قسمت میں سجدے ہیں اسی در۔ واہ 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 واہ۔ لگا مطلب بیگم تیری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے۔ چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا، سنگے درے جانا رہا۔ ارے سجدہ کیسا ہے؟ اعلیٰ حضرت سے پوچھ، بے خودی میں سجدہ در یا طواف، جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو
नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, है करम की तुझसे आस, है करम की तुझसे आस, कभी कभी तो कोई नवाजे, कभी कभी तो कोई नवाजे, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने शेरे सुन्नत, फैज़ाने मासूमे मिल्लत, नारा हैदरी। जितनी चीजों पर हमला हो रहा था, मासूम मिल्लत ने कह दिया बेटा हम जा नहीं रहे, तुम्हारा जवाब देने जा रहे हैं। तुम चादर बंद करोगे, यहाँ नहीं लगवाएंगे। तुम कहोगे हम ताज वाले, दानापुर से ताज आएगा, लोग कहेंगे ये ताजिया बन कर आओगे या ताजिया रखवा के बताएंगे कि बंद नहीं होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने मासूमे मिल्लत, शाने मासूमे मिल्लत, दरगाह मासूमे मिल्लत, उर्से हुजूर मासूमे मिल्लत। कौन ताज वाले? बाबा ताजुद्दीन के शहर से बन करके चांदी का ताज आ गया। और उस दौर में आया जब सस्ती चांदी थी, तुम्हें नसीब नहीं, जब चांदी महंगी हो रही। बहुत अंदर, बहुत हम ताज वाले भी, बाबा ताजुद्दीन ताज वाले और साहिब ताज मेराज वाले, तो जो उनका गुलाम होगा उन्हीं को ये सेवा है। ये मासूम मिल्लत जवाब दे रहे हैं, तुम्हें मुझे देखो जवाब दे रहे हैं। तुम इसको बंद करवाओगे, उसको यादें हुसैन खत्म करवाओगे? नहीं। और अली के जिक्र पर पाबंदी लगाओगे? मासूम मिल्लत बता रहे हैं उनसे चहल्लुम से तुम्हारा ढोल फटना शुरू होगा और हर साल ढोल फाड़ा जाएगा, पकाया जाएगा। अंदर ढोल का बोल देख लो, कुछ नहीं है। पूरा खाली है, डब्बा भरा है। और हवाला देखना हो हर मामले में तो आओ फराने मिल्लत की बात है। ढोल का मसला हो बतावा रज़विया से हवाला दे देंगे, ढोल का मसला हो दुर्रे मुख्तार से हवाला दे देंगे, ढोल का मसला हो आलमगीरी से हवाला दे देंगे। तुम किसी और के हवाले, पता नहीं किसके हवाले है। हवाले तो सभी सब बतावा रज़विया के हवाले यहाँ है। फुक़हाए किराम की इबारतों के हवाले यहाँ है। बाकी सारी चीजें हो चुकी, तफसील हो चुकी है, ज्यादा और तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। हम अल्हम्दुलिल्लाह ये वो नहीं है और यहाँ का स्टेज वो नहीं है तो सिर्फ ये तारुफ कराए। इनकी निस्बत देखो, इनके वालिद कौन, इनके दादा कौन, ये निस्बत भी हम दिखा सकते हैं। मगर मैं कहता हूँ आज के जमाने में इस तरह की निस्बत दिखा करके बेवकूफ बनाया जा रहा। ये इनके बेटे, ये उनके पोते, ये फला के नबीरा, ये फला के वारिस, ये फला के दादा। और यहाँ खानकाह हसमतिया में ये सब नहीं होता।
نسبت بڑی بڑی رکھتے ہیں مگر بتاتے ہیں نسبت بعد میں ہے، تسلط پہلے ہے، نسبت بعد میں ہے، استقامت پہلے ہے، نسبت بعد میں ہے، حسینیت پہلے ہے، نسبت بعد میں ہے، پیغام حسینی پہلے ہے، نسبت بعد میں ہے، اہل بیت کے اوپر حملہ کوئی کرے اس کا جواب دینا ذمہ داری پہلے ہے، لہذا خانقاہ عصمتیہ نسبت دکھا کر کے بے وقوف نہیں بناتی۔ یہاں سے صاف اعلان ہوتا ہے نسبت بھی ہو، نسبت بھی ہو اور شیر سنت کے پیغام پر عمل بھی ہو، تب تو نسبت ہو اور پیغام سے ہٹ جائے، مشن سے ہٹ جائے، تعلیمات سے دور ہو جائے تو ختم کر دو، الگ ہو جاؤ۔ ہاں دوسرے سے جب آپ دیکھو کہتے ہیں کتنا دیکھیے، شیروانی دیکھیے، چہرہ دیکھیے، مگر یہاں نورانی چہرے دیکھے آپ، مگر یہ نہیں دکھاتے۔ کیوں دکھائے؟ ہم جان رہے ہیں ہمارے مجمع میں اندھے نہیں آئے ہیں، آنکھ وہ خود دیکھ رہے ہیں، ہمیں دکھانا نہیں پڑ رہا۔ دیکھو 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 یہ خود دیکھ رہے ہیں، نورانی چہرہ ہے، نور برس رہا ہے۔ یہاں پیغام لینے آئے ہیں کہ کربلا کے میدان میں امام حسین کا پیغام کیا تھا، احد میں، بدر میں، خندق میں صحابہ کا مشن کیا تھا، یہ پیغام لینے آئے ہیں۔ بغداد سے غوث اعظم کا پیغام کیا ہے، اجمیر معلیٰ سے غریب نواز کا پیغام کیا ہے، بریلی شریف سے اعلیٰ حضرت کا پیغام کیا ہے، پیری پیر شریف سے نظر اعلیٰ حضرت کا پیغام کیا کچھ جگہ چیمیگوئیاں ہوتی ہیں، اتنے ہیں کم ہیں، ایسے ہیں جیسے کم ہوتے ہیں، ایسا ہے ویسا، اگر کفا کی بات ہے تو ہمیں ایک چیز یاد آئی کہ ایک جگہ دو دکان تھی، دو دکانیں تھی ایک جگہ، ایک بالکل دیسی پیور گھی بیچ رہا ہے اور وہیں پر تھوڑے سے فاصلے پر ایک دکان تھی جو ڈالڈا ملا کر کے گھی بیچ رہا ہے۔ دیسی گھی والے کے وہاں ریٹ تھا 1000 روپے اور جو ڈالڈا ملا کے بیچ رہا تھا وہ 500 روپے۔ جب دیکھا جا کر کے تو دیسی گھی والے کے وہاں بھیڑ کم اور جو ڈالڈا ملا کر کے بیچ رہا تھا وہاں بھیڑ زیادہ تھی، وہاں بھیڑ زیادہ تھی۔ ہم نے پوچھا معاملہ کیا ہے تو پتا چلا کہ اصل میں دیسی گھی تو انہی کے پاس مگر بھیڑ ادھر زیادہ کیوں ہے۔ لوگوں سے پوچھا بھائی بتاؤ معاملہ کیا ہے، ایسا کیوں، وہ بھی دیسی گھی کہہ رہا ہے مگر ملاوٹ ہے۔ تو کسی نے کہا وجہ یہ ہے کہ یہاں ریٹ کم ہے، یہاں ریٹ کم ہے، اس لیے لوگ ادھر بھاگ رہے ہیں، اس لیے لوگ ادھر بھاگ رہے ہیں۔ اور ادھر دیسی گھی والا جو بیچ رہا ہے مزاج کا بڑا تیکھا ہے، وہ صاف کہتا ہے ریٹ کم نہیں ہوگا، لینا ہوگا ورنہ جاؤ، صحیح سے بات نہیں کرتا ہے اور وہ بالکل بڑے پیار سے بات کرتا ہے۔ تو اس لیے ادھر کچھ لوگ اس لیے جا رہے ہیں کہ ریٹ کم ہے، کچھ لوگ اس لیے جا رہے ہیں کہ وہ پیار سے بات کرتا ہے، اور کچھ لوگ یہ کہنے لگے ہم اس لیے جا رہے ہیں کہ بھیڑ ادھر زیادہ ہے تو ہم سمجھے وہی اصلی تم یہ سمجھے تو کچھ تو بھیڑ دیکھ کے جا رہے ہیں، کچھ بھیڑ دیکھ کر کے جا رہے ہیں، کچھ ریٹ دیکھ کر کے جا رہے ہیں، کچھ نرمی دیکھ کر کے جا رہے ہیں۔ ادھر دیسی گھی والا نہ نرمی کر رہا نہ ریٹ کم کر رہا ہے، اپنی آن بان شان کے ساتھ ہے، لینا ہو لو ورنہ آگے بڑھو، ورنہ بات ہوئی کہ اچھا دونوں میں فیصلہ کرتے
کہ دیسی گھی واقعی کس کا اور کس کا نقلی ہے ملاوٹ والا. تو جو دیسی گھی والا تھا اس نے کہا یہ 1 سال سے میرا دیسی گھی استعمال کر رہا اور اس کے وہاں کا بھی جو کسٹمر 1 سال سے گھی استعمال کر رہا ہو اس کو بھی بلا لیں اور دونوں کا مقابلہ کروا لیں. دونوں کا مقابلہ کروا لو. مقابلہ کرانے جب گیا تو جو واقعی 1000 روپے گھی کھا رہا تھا وہ مقابلے میں غالب اور حاوی ہو گیا. پٹک کر کے رکھ دیا. تو پتا چاہیے پٹکا کیسے؟ وہاں اندر ڈالڈا جا رہا تھا, یہاں اندر گھی جا رہا تھا. تو مضبوطی اسی میں تھی. ہم کہتے ہیں آؤ ان شہزادگان کی بات پڑی ہے, علماء کی بات پڑی ہے. ہمارے وہاں آ کر کے خانقاہ حشمتیہ میں آ کر کے جس نے چند دن تن ٹکے کھائے ہو ان سے امام کہتا حشمتی ہے, ہم بات نہیں کریں گے. کلی مولوی کہتا حشمتی ہے, ہم بات نہیں کریں گے. کیوں صاحب؟ ارے وہ بھلے مدرسے میں پڑھنے نہیں گیا مگر فتاوی رضویہ کا حوالہ اسے, فتاوی حشمتیہ کا حوالہ اسے یاد, قرۃ مختار کا حوالہ اسے یاد, عالمگیری کا حوالہ اسے یاد. کیسے ہم مقابلہ کریں؟ یہیں سے پتا چل گیا اصلی ایمان. اگر کھڑے ہوں تو مفتی اعظم شیر پیلی بھی شریف شہزادہ حضور نبیل حضور مدھر اعلیٰ حضرت قیامت آمد روح نیتیں حضرت قصیدہ اسٹیج پہ آ رہے تھے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, آمد حضور مفتی اعظم پیلی بھی, آمد حضور سونا 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 میرا مرشد سونا 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 میرا مرشد سونا. حضرت اپنی اپنی جگہ لے لے بیٹھ جائیں. مفتی اعظم شیر آمد حضور مہرانے ملت, آمد حضور مہرانے ملت, مفتی اعظم پیلی بھی شریف, مفتی اعظم پیلی بھی شریف, مفتی اعظم پیلی بھی شریف. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. ہم عاشق کس کے, ہم عاشق کس کے, دیوانے کس کے, ہم چاہنے والے, ہم چاہنے والے, ہم چاہنے والے, مر مٹنے والے, مر مٹنے والے, مر مٹنے والے. حیدر, 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 حیدر. حیدری اے کرم کی تسعیر, اے کرم کی تسعیر, شہزادے اہل بیت, فیض رضا, ہادیوں پر, دیوبندیوں پر, سلح کلی ملیوں پر, سلح کلی سجادوں پر. بیٹھ جائیں. آپ جس کو جہاں جگہ ملے فوراً بیٹھ جائیں. حضرت بولے ماشاء اللہ. حضرات تشریف رکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں وہابیت و دیوبندیت, سلفیت و تطہیریت اور نصبیت و خارجیت کو ذبح کر کے تڑپ کے چھوڑ دینے والی شخصیت حضور مہرانے ملت کی ذات جلوہ گر. یہ
جلال معصوم ملت کا جلوہ لے کر کے یہ شخصیت جلوہ گر ہو چکی ہے. وہابیت پریشان ان سے، دیوبندیت پریشان ان سے، ناصبیت پریشان ان سے، تطہیریت پریشان ان سے. اب کیوں نہ ہو معصوم ملت نے ایسا جام پلایا ہے اور اپنا نائب بنا کر کے رکھا ہے کہ دنیا لاکھ چاہے انہیں نیچا دکھانے کی، مگر دنیا باطل پرست لوگ منہ کی کھائیں گے مگر ان کا ڈنکا بج رہا ہے اور انشاءاللہ بے شک بے شک سبحان اللہ بے شک. اس لیے بچتا رہے گا، اس لیے بچتا رہے گا کہ ان کے ساتھ کربلا والے ہیں. بے شک سبحان اللہ. اور اپنی طرف سے ہم نہیں کہتے. ابھی کرناٹک کے دورے پہ جانا ہوا، ایک آلے رسول سے ملاقات ہوئی، سید زاکر سے ملاقات ہوئی. دوران گفتگو میری زبان سے نکلا کہ خانقاہ حشمتیہ اکیلے ہے جو ان سب کا مقابلہ کر رہی ہے. برجستہ اس آلے رسول نے کہا یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں اکیلے ہیں؟ نہیں نہیں اکیلے نہیں ہے، کربلا والے آپ کے ساتھ. سبحان اللہ سبحان. الحمدللہ الحمدللہ آلے رسول کی زبان سے یہ جملہ نکل رہا ہے کربلا والے آپ کے ساتھ ہیں. الحمدللہ یہ امید کے ساتھ ہے کہ آج جہاں جا رہے ہیں حشمتی ایک غلام کافی ہوا کرتا ہے خلا کلیت کو فنا کے گھاٹ اتارنے کے لیے، ناصبیت کو فنا کے گھاٹ اتارنے کے لیے. الحمدللہ یہ اس کا پیدان یہ ہے، پیدان خانقاہ حشمتیہ یہ ہے کہ جہاں رہتے ہیں کامیاب نظر آتے ہیں. بے شک بے شک. گرامی آج دور کیا چل رہا ہے؟ مولویوں کا حال دیکھو تو یہی، پیروں کا حال دیکھو تو یہی، مفتیوں کا حال دیکھو تو یہی، نیتاؤں کا حال دیکھو تو یہی. سب ایک ہو جاؤ، سب ایک ہو جاؤ، سب ایک ہو جاؤ، سب ایک ہو جاؤ. اور ہر جگہ سے لوگ سن کر کے آتے ہیں، یہاں سنتے ہیں تو کہتے سب سے دور ہو جاؤ، سب سے دور ہو جاؤ. پبلک کہتی یہ مانا ہے. ہر مولوی کہہ رہا ایک ہو جاؤ، ہر مقرر کہہ رہا سب ایک ہو جاؤ، نیتا کہہ رہا ایک ہو جاؤ، اور یہ کہہ رہے سب سے الگ ہو جاؤ، سب سے دور ہو جاؤ. معصوم ملت یہی فرماتے رہے. ماجرا کیا ہے؟ اسے معصوم ملت میں آیا سنو، جواب ملے گا بارگاہ معصوم ملت. ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے، ہم اپنی طرف سے نہیں بتاتے. پھر کہاں سے کہتے؟ ہم تو حدیث سے کہتے، ہم تو قرآن سے کہتے. کیا پڑھو حدیث پاک، نبی نے فرمایا ہے ستفترق امتی علی 73 فرقہ کلہم فی النار، کلہم فی النار. سب کے سب کیا ہے؟ سب کے سب کیا ہے؟ اللہ واحدہ. کل والے جہنمی ہیں، اللہ والے جنتی. تو جو کل کو ایک کرے سمجھ لو وہ جہنمی بنا رہا ہے، اور جو اللہ کہہ کر کے الگ کر رہا ہے وہ بتا رہا ہے ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ. اللہ کے کم مسلمان یہاں اللہ کہہ کر کے مسلمان بنو گے. اور وہاں حدیث پاک میں اللہ واحدہ، یعنی یہ نبی نے بتا دیا کل والے جہنم میں جائیں گے، کل جہنمی، کل جہنمی. بس ایک جنتی، بس ایک جنتی. وہ کون ہے؟ جن کے ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہے وہ جنتی ہے، جن کے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے وہ جنتی ہے، جن کے ہاتھوں میں اولیاء اللہ کا دامن ہے وہ. اور باتیں کیا ہوتی ہے؟ فضول کیا کرتے ہیں؟ فضول کیا کرتے ہیں؟ بڑی سختی ہے، بڑی سختی ہے، بڑے سخت ہے، بڑے سخت ہے. تو ہم نے کہا بڑے سخت ہے تو یہ صرف زمانے کے لیے نہیں ہے،
تم بھی کہتے ہو ہم مسلمان ہیں، تم بھی کہتے ہو ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، تم بھی کہتے ہو ہم قرآن کو ماننے والے ہیں، تو ہم اگر یہاں خانقاہ حشمتیہ سے اگر شدت کا پیغام دیا جا رہا ہے تو یہ کہاں کا پیغام ہے؟ ہم نے کہا قرآن کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ کہاں مانتے ہیں؟ ہم نے کہا پڑھ قرآن میں ہے کہ نہیں؟ وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، دشمنان رسول پر شدت کرو، غلظت کرو، سختی برتو، اٹھا قرآن میں ہے یا نہیں؟ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلظَةً، چاہیے کہ دشمنان رسول، گستاخان رسول تمہارے اندر سختی پائے۔ مومن کی شان یہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے دشمنان رسول تمہارے اندر سختی پائے۔ ہم نرمی کو چاہتا یہ بھی کرنے کا ہونا تو یہ چاہیے کہ تم میں دشمنان رسول سختی پائے، یہ قرآن کہہ رہا۔ اور نرمی کون چاہتے ہیں؟ یہ حسینی نہیں چاہتے، یہ قرآن کو ماننے والے نہیں چاہتے۔ نرمی کون چاہتے؟ تو قرآن کہتا ہے وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، وہ کافر چاہتے ہیں کہ اگر آپ نرم پڑے تو وہ بھی نرم ہو گئے، تو نرمی وہ چاہتے ہیں۔ اور قرآن سختی چاہ رہا ہے، اللہ سختی چاہ رہا ہے، رسول سختی چاہ رہے ہیں، تو ہم بھی کہتے ہیں دشمنان رسول پر سختی کرو، دشمن احمد پہ شدت کیجیے۔ ملحدوں کی کا پیغام نہیں ہے، یہ قرآن کا پیغام ہے۔ یہ کس کا پیغام ہے؟ یہ کیا ہے؟ بولیے قرآن مانو گے تو مسلمان، یہ ہے قرآن مانو گے تو مسلمان، اور نہ مانو تو پکے شیطان۔ یہ ہے قرآن، مانو گے تو مسلمان ورنہ بنو گے شیطان۔ اس لیے فیصلہ کرو بندہ ہے مسلمان یا شیطان۔ تو یہ حکم صرف حشمتیوں کے لیے نہیں ہے، یہ قرآن صرف حشمتیوں کا نہیں ہے، یہ حشمتی پیغام اس لیے دے رہے ہیں خانقاہ حشمتیہ سے پیغام عام کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے سن لو، یہ تمہاری گیدڑ پھپتیوں سے ہم ڈرنے والے نہیں، دبنے والے نہیں، ہم قرآن کا پیغام عام کر رہے تھے، عام کر رہے ہیں اور عام کرتے رہیں گے۔ اور کس مشن کے ساتھ، کس قصبے کے ساتھ، کیوں دبے، کس سے دبے؟ ہے جو تیرے در کے غلام غوث اعظم کی حفاظت میں ہے بندہ تیرا۔ السلام علیکم۔